عزیزم عمر فاروق صاحب تشریف لائے ہیں، یہ نعتیہ کلام پیش کریں گے، ان کے بعد انشاءاللہ تلاوت شروع ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی اس خوبصورت اور اس پررونق محفل کے اندر حاضری کی صرف نصیب ہو رہا ہے، دعا فرمائیے گا اللہ رب العزت میری حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں بلا تمہید اپنے کلام کا آغاز ایک حمد باری تعالیٰ اللہ کے ذکر سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے، میرے کلام کا کوئی لفظ یا کوئی جملہ اگر آپ کے دل تک پہنچے گا تو آپ محبت سے کیا کہیں گے؟ جو بندہ اللہ کی شان کو بلند مانتا ہے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سماعت فرمائیے کہ شاعر لکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سماعت فرمائیے کہ شاعر لکھتے ہیں، اللہ 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 جب چاہی کسی کو کیا سے کیا کر دی، اللہ 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 اللہ، اور جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جن کا ایمان ہے بلند آواز سے کہیے بے شک، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اللہ 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 یہ نہیں دیکھتا کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون بیمار ہے، کون صحت مند ہے، نہیں، میرے اللہ کی عطا دیکھیے گا۔ میرا چیلنج ہے توحید پرست بندہ اس شعر میں خاموش نہیں رہ سکتا، شعر مکمل ہو، اگر بات دل تک پہنچے تو اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر کے سبحان اللہ کے ذریعے بتائیے گا کہ ہم توحید پرست ہیں۔ سنیے گا میرے اللہ کی عطا کہ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی وہ مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، اللہ 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 باری تعالیٰ کے بعد ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اشعار آپ حضرات کے اندر پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جس کے دل میں حضور کی محبت نظر آتا ہے ہاتھ بلند کر کے کہتے سبحان اللہ۔ سنیے گا میرے آقا کا حسن شاعر نے بیان کیا، سماعت فرمائیے گا۔ شاعر لکھتے ہیں کہ تیرا نوری نوری چہرہ
تیرا نوری نوری چہرہ، تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طہ پاک پیشانی، تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طہ پاک پیشانی، تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طہ پاک پیشانی۔ اگلے جملے میں ایک عقیدے کی بات کرنے چلا ہوں، سنیے گا کہ تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طہ پاک پیشانی، میں ڈھونڈیا عالم سارا، میں ڈھونڈیا عالم سارا، تیرا ملیا کوئی نہ ثانی، تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طہ پاک پیشانی۔ حضور کا کوئی ثانی ہے؟ حضور دا کوئی ثانی ہے؟ جیسا ایمان ہے حضور دا ثانی نہیں، میں اکثر میں ڈھونڈیا عالم سارا، سجا چاہ کے آکھنے تیرا ملیا کوئی نہ ثانی۔ محمد نال تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طہ پاک پیشانی، میں ڈھونڈیا عالم سارا، تیرا ملیا کوئی نہ ثانی، تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طہ پاک پیشانی۔ اور جیڑا نوریاں دا سلطانی، تیرے در دا او دربانی، جیڑا نوریاں دا سلطانی، تیرے در دا او دربانی، تیرے تلوے پاک نو چمڑا، تیرے تلوے پاک نو چمڑا، کد صدیاں دا ارمانی، تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طہ پاک پیشانی۔ اور حضرات کہ تیرے حسن تے اے محبوبہ، خود یوسف بھی قربان، تیرے حضور دے حسن تے قربان، محبت رنا کہ سبحان اللہ۔ تیرے حسن تے اے محبوبہ، خود یوسف بھی قربان، تیرے حسن تے اے محبوبہ، خود یوسف بھی قربان۔ تیرے خلق دا جے کوئی پوچھے، ہاں تیرے خلق دا جے کوئی پوچھے، میں کہنا کل قرآن، تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طہ پاک پیشانی۔ آخر میں ذرا گرج کے میں ڈھونڈیا عالم سارا، تیرا ملیا کوئی نہ ثانی، تیرا نوری نوری چہرہ، تیری طہ پاک پیشانی۔ حضور دی آخر میں اس کے بعد میں آپ حضرات کی نظر ایک منقبت حضرات صحابہ کرام کے سامنے آپ حضرات کی نظر پیش کرتا ہوں۔ حضرات شاعر نے صحابہ کا مقام بیان کیا اس کلام میں، اور بہت ہی پیارے انداز میں صاحب سماعت فرمائیے گا۔ صحابہ کا مقام کہ بڑا اچھا مقام صحابہ دا، منے دیو جڑا جڑا منے دا ذرا دوئے ہاتھ چاہ کے آپ کو سبحان اللہ۔ ہاں بڑا اچھا مقام صحابہ دا، بڑا اچھا مقام صحابہ دا، میرا تعارف اگلے جملے میں، بڑا اچھا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ داؤ میں ہاں نوکر غلام صحابہ داؤ میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، بڑا اچھا مقام۔ میں نے آپ کی آواز سنی ہے، اللہ نے جسے ہاتھ دیے اور ہاتھ سلامت ہے، جس کا ہاتھ نہیں ہے اس کی مجبوری ہے، جس کا ہاتھ سلامت ہے دائیں ہاتھ اٹھا کر کہے گا میں کہوں گا بڑا اچھا مقام، دائیں ہاتھ اٹھا کر کہنے صحابہ دا، ذریعہ صحابہ والا، بڑا اچھا مقام صحابہ دا، بڑا اچھا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، جی میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ اور بھاوے پاگل کو وہ دیوانہ کو وہ، بھاوے پاگل کو وہ کھلی چھوٹ ہے، بھاوے پاگل کو وہ
کے دیکھ لو لکھیا ہو سی نام صحابہ دا لکھیا ہو سی نام صحابہ دا ہاتھ کھا کے میں ہانو کر غلام صحابہ دا میں ہانو کر غلام صحابہ دا اور ابو بکر عمر آقا دس حسین ابو بکر عمر آقا دس حسین اگلے جملے میں آپ نے اپنے عید کی نظر رکھنی ہے کہ کون سا بندہ پریشان ہوتا ہے اگلے جملے میں بہت سے لوگ پریشان ہوں گے پریشان ہونے والی بات تو نہیں ہے لیکن جو خوش ہو وہ سبحان اللہ کی گن پیدا کرے گا اگلا جملہ سنیے گا ہاں کہ ابو بکر عمر آقا دس حسین ابو بکر عمر آقا دس حسین ویکھو اج بھی یہ دونے روزیاں دے ہاں ویکھو اج بھی یہ دونے روزیاں دے ویکھو اج بھی یہ دونے روزیاں دے جنت چے قیام صحابہ دا میں ہانو کر غلام صحابہ دا میں ہانو کر غلام صحابہ دا اور آخری شیر حضرات صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں حضرات صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں وہ کیسے مدنیر دینے چاہ رہا ہوں سنیے گا بہت پیاری بات کہ تینوں ارشد عاجز سمجھایا تینوں ارشد عاجز سمجھایا قرآن سے رب نے فرمایا قرآن سے رب نے فرمایا تینوں اس ناچیز نے سمجھایا قرآن سے اللہ فرمایا قرآن سے اللہ فرمایا کیا کہ رضی اللہ انعام صحابہ دا رضی اللہ انعام صحابہ دا میں ہانو کر غلام صحابہ دا میں ہانو کر غلام صحابہ دا ذرا آخر میں سینہ تان کے صحابہ کا نعرہ بڑا اونچا مقام بھائی جس طرح صحابہ کا رتبہ بلند ہے اسی طرح آواز بلند کیجئے گرج کے سینے کا کان لگا کے کہ بڑا اونچا مقام ابھی بھی آواز کم ہے آخر تک جس کے ہاتھ سلامت ہے ہاتھ بلند کر کے صحابہ کا نعرہ بڑا اونچا مقام بڑا اونچا مقام صحابہ دا میں ہانو کر غلام صحابہ دا اس کے بعد دو اشعار حضرات اہل بیت کی شان ان میں سے ایک شخصیت حضرت حسین کی شان پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا حضرت حسین کا تعارف حضرت حسین ہیں کون سماعت فرمائیے گا شاعر لکھتے ہیں کہ جیڑا رفض دیا نترا اڈاوے بلکہ این آکھاں کہ جیڑا کفر دے ہوش اڈاوے جیڑا کفر دے ہوش اڈاوے تنارے تکبیر دلاوے جیڑا رفض دیا نترا اڈاوے نارے تکبیر دلاوے او دا نام حسین او دا نام حسین او دا نام حسین او دا نام حسین حضرت حسین کا دیوانہ سینہ تان کے کہے گا او دا نام حسین او دا نام حسین اور جیڑا قاری ہے قرآن دا جیڑا قاری ہے قرآن دا جیڑا قاری ہے قرآن دا تے محافظ غنی عثمان دا او دا نام حسین او دا نام حسین میرا پیر حسین تیرا پیر حسین اور حضرت حسین کا رشتہ حضرت حسین کا تعلق کہ جدا نانا پاک رسولے جدا نانا پاک رسولے اما جس دی زہرا بطولے او دا نام حسین او دا نام حسین
ایک بہادر شخصیت کا تذکرہ کرنے چلا ہوں. اگلا جملہ مکمل کروں گا, صرف بہادر بندہ اس بہادر شخصیت کے نام پر سبحان اللہ کی روح پیدا کرے گا. سنیے گا کہ جیدا نانا پاک نبی, جیدا نانا پاک نبی, بابا جس دا پیر علی, او دا نام حسین, او دا نام حسین, او دا نام حسین, ساڈا پیر حسین. آخر میں دو اشعار, تین اشعار ایک نعت کے پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں. مہمان تشریف لا چکے ہیں, میں پڑھتا ہوں کلام, ایک نعت آپ حضرات کے لیے پیش کرتا ہوں. بہت ہی پیارے انداز میں میرا یہ البم ریلیز ہوا الحمدللہ. اللہ نے اس کلام کو بہت عزتوں سے نوازا. سماعت فرمائی کا بہت میٹھی نعت ہے. شاعر لکھتے ہیں کہ خدا دے کامل, خدا دے کامل خیال ورگا, کسی دا کامل خیال کوئی نہیں. کون سا خیال؟ میں اگلا جملہ پڑھوں گا اور اس محفل میں پتہ چل جائے گا کہ حضور کا دیوانہ کون کون بیٹھا ہے. سنیے گا اگلا جملہ, جو حضور کا دیوانہ ہو ہاتھ فضا میں بلند کر کے سبحان اللہ کا ذریعے بتائے گا. سنیے گا کہ خدا دے کامل خیال ورگا, کسی دا کامل خیال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا, کسی دا کامل خیال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا, کسی دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا, میرے محمد تو ود کے سونا, کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا, کسی دا کامل خیال کوئی نہیں. اور میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ, کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہو رے. میں ایک سوال کیتے کہ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ, کوئی سونا آقا تو ڈھیر ہو رے. جواب ملیا, جواب ملیا عدیم کملا, جواب ملیا عدیم کملا, کسی نے جڑیا کوئی بال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا, کسی دا کامل خیال کوئی نہیں. اور حضور کے عاشق کا تذکرہ کہ ہزارہ یوسف تے ہو سے عاشق, کروڑا موسیٰ دے منن والے. سمنے دے ہیں ہزارہ یوسف تے ہو سے عاشق, کروڑا موسیٰ تے منن والے. لیکن میرے نبی دے, میرے نبی دے بلال ورگا, میرے نبی دے بلال ورگا, کسی دا عاشق بلال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا, کسی دا کامل خیال کوئی نہیں. اور حضرات تو بات ڈنڈے کی چوٹ پر بات, نہ اپنا عقیدہ الحمدللہ آج تک چھپایا ہے اور نہ اپنا عقیدہ چھپائیں گے. مجھے اس چیز سے سروکار نہیں کہ میرے عقیدے کی وجہ سے کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے, اس چیز سے سروکار نہیں. سنی گا عقیدہ پڑھنے چلا ہوں, اہل حق کی ترجمانی اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے شعر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا. اگر آپ میرے پاس سے اتفاق رکھیں تو شعر کو ہونے پر بولیے گا. سماعت فرمائیے گا. تو بار ڈنکے کی چوٹ پر بات کہ کوئی بھاوے ملا, کوئی بھاوے ملا تے بھاوے پیرے, کوئی بھاوے دشمن تے بھاوے پیرے. کون کہتا ہے ہم پیروں کو نہیں مانتے؟ ہم پیروں کو مانتے ہیں, لیکن پیر ہو تو سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا ہو, اور پیر ہو تو حسین احمد مدنی جیسا ہو, پیر ہو تو احمد علی لاہوری جیسا ہو, ولی ہو تو مولانا عمر قریشی جیسے ہو. ایسے ولیوں کو مانتے ہیں. سنیے گا کہ کوئی بھاوے ملا تے بھاوے پیرے, کوئی بھاوے دشمن تے بھاوے پیرے. میرا کھلا اعلان ہے کہ جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے, نبی دی سنت تو ہٹ کے کھاوے,
ख्याल कोई नहीं। फिर मैं क्यों न कहूँ कि जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। अरे जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अरे दीदार का आलम क्या होगा। और मेराज की सब जब अल्लाह ने महबूब अपने को बुलवाया, मेराज की सब जब अल्लाह ने महबूब अपने को बुलवाया, सोचो तो सही उन दोनों में, सोचो तो सही उन दोनों में गुफ्तार का आलम क्या होगा। गुफ्तार का आलम क्या होगा। अब आखिर में जरा सहाबा का नारा चलने शौक से नाम सहाबा का। कौन कौन लेगा सहाबा का नाम। हाँ मैंने आखिर में नारा लगाना, मैंने कहने ले शौक से नाम, सीना तान के कहने सहाबा का, ले शौक से नाम, से ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। कर तलब है तुझको जन्नत की, कर तलब है तुझको जन्नत की, तो बल्ला थाम सहाबा का। वासना 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 वासना